اس میں یہاں سے نکالا یہ بھی بند کر. بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تعالی جل شانہ نے ہم سب ہر بندے پر، اپنے ہر بندے پر کوئی نہ کوئی احسان اپنی ذات سے، اپنی شان سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو وہ احسان جو اس نے ہم سب پر فرمائے ہیں، وہ اس نے اپنی پسند کے، اپنی مرضی کے، حق تعالی جل شانہ نے اپنے تمام بندوں پر، اور حق تعالی جل شانہ نے جتنی بھی قسم کی بھی مخلوقات حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرمائی ہے، ان سب پر حق تعالی جل شانہ نے اپنا بہت محترم، بہت حسین، بہت ہی کہہ لے کہ اپنے ارادے کے تحت حق تعالی جل شانہ نے اپنی ہر مخلوق کے اوپر اپنا احسان نازل فرمایا ہے، ظاہر فرمایا ہے کہ اس نے، اور ہمارے علم میں حق تعالی جل شانہ کی ہدایت کے تحت یہ بات موجود ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو سب سے آخر میں مخلوقات کا جب تخلیق ہوا، حق تعالی جل شانہ نے جب مخلوق کو تخلیق فرمایا تو سب سے آخر میں انسان کو حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرمایا. مگر آپ نے جتنی مخلوقات کے متعلق سنا ہوگا کہ حق تعالی جس طرح خود فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سوالات قسم کی مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے، ہر مخلوق پر جتنی بھی حق تعالی نے مخلوق تخلیق فرمائی ہے، جس کی تعداد میں نے بیان کی ہے، سب مخلوقات پر حق تعالی جل شانہ کا ایک احسان ہے، ایک رحم ہے. مگر سب سے حسین احسان یا سب سے حسین کہہ لیں کہ اس کے رحم کا جو طریقہ حق تعالی جل شانہ نے جو خود ہم بندوں پر فرمایا، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس نے انسان تخلیق فرمایا ہے. انسان
اب انسان ہمیں حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرما کر ہمارے متعلق کہا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ اشرف ہے، یہ وہ تخلیق ہے کہ جس کو میں نے تخلیق فرمانا تھا۔ اور آپ یقین کر لیجئے کہ آج جہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، یہاں انسان بھی بیٹھے ہیں، ہم بندے بھی ہیں، حق تعالی جل شانہ کی اور بھی مخلوق یہاں موجود ہے، مگر حقیقت کی بات کچھ یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے کسی چیز کی جانب اشارہ کر کے یا کسی بھی چیز سے یا کسی بھی مخلوق سے یہ بات مخاطب ہو کے یہ بات بیان نہیں کی کہ فلاں جن کو کہا ہو یا فلاں ملائکہ کو کچھ کہا ہو۔ نہیں، اگر کسی کو کچھ کہا ہے اپنی پہچان کے لیے تو آپ یقین کر لیجئے انسان کو اپنی پہچان کے لیے حق تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ ہر چوٹی پر بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رحمت کے انداز، اپنی رحمت اس پر نازل فرمائی ہے، اس پہ برسائی ہے، اس پر احسان فرمایا ہے، مگر سب اپنی اپنی جگہ محترم، مگر سب سے زیادہ حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی شان میں یا حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اگر کوئی سب سے زیادہ محترم ہے تو وہ اس کے بندے انسان ہیں، جسے وہ خود اشرف فرما رہا ہو، جس سے کہہ رہا ہو کہ اے انسان میں نے تجھ کو اپنی پہچان کی تخلیق فرمایا ہے۔ پھر ایک جانب حق تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے کہ اے لوگوں، اے انسان، تو میری پہچان ہے اور میں تیری پہچان ہوں، میں ہوں تو پھر تو ہے، اور اگر تو ہے تو یقیناً میں ہوں، اور حق تعالیٰ جل شانہ تو موجود ہے، بالکل برحق ہے۔ مگر اس انسان کے تخلیق ہونے کے بعد بھی حق تعالیٰ جل شانہ کے وہی والی بات آئی کہ جس طرح آپ نے قرآن میں ایک لفظ سنا ہے، ایک آیت آپ نے سنی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم کون کون سی ایسی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نعمتوں کے متعلق حق تعالیٰ جل شانہ بڑے خوش ہو کر، یہ نہیں کہ غصے میں کیا، یا نعوذ باللہ یہ نہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ غصے میں یہ بات کہہ رہے ہو، نہیں، حق تعالیٰ جل شانہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں کہ تم اپنے مالک کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ تو بڑے خوش ہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کہہ رہے ہیں، مومنوں سے، اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اس چیز کو حق تعالیٰ جل شانہ اشارہ فرما رہے ہیں جس چیز نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، یہ دنیا ہے، یہ رزق ہے، یہ نعمتیں ہیں، رحمت، یہ جو انعامات ہیں، یہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ دنیا ختم ہوگی، آخرت شروع ہوگی، پھر اور 10 معاملے ہوں گے۔ اس نعمت کو حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، تو پھر آپ ایک اشرف ہونے کی حیثیت سے، حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے سوچ لیجئے کہ پھر حق تعالیٰ جل شانہ کا احسان کیسے ٹھہر سکتا ہے کہ جب اس نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان پر یہ رحم کیا کہ اپنی مخلوق تخلیق فرما کر اس پر رحم کیا کہ اسے انسان تخلیق فرمایا، پھر بھی اس کے رحم کے طریقے ٹھہرے نہیں، پھر بھی اس کا رحم کم نہ ہوا، تو اس نے ایک احسان اپنے بندوں پر یہ بھی فرمایا کہ اس نے اس انسان کے لیے مذہب تخلیق فرمایا، اس انسان کے لیے مذہب تخلیق فرمایا۔ پھر اس مذہب پر اب بات آئی ہمارے اوپر، جو ہم مومن لوگ ہیں، جو مومن بندے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی بات آئی تو حق تعالیٰ کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو، حق تعالیٰ جل شانہ نے، اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ ایمان کی دولت، یہ ایمان ہمارے دنیا میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، نہیں، مسلمان پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بچہ پیدا، ہندوؤں کے جو بچہ ہوگا وہ ہندو ہوگا، یہ بات درست ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کا احسان ہم پر یہ ہے، ہم سب پر، کہ اس نے ہمیں اپنا ماننے والا تخلیق فرمایا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا تخلیق فرمایا ہے، اور یہ احسان ہم پر فرما دیا ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایمان کی دولت، وہ دولت جو حق تعالیٰ جل شانہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ آج ایک حدیث ہمارے علم میں موجود ہے کہ آج سے کئی سالوں پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اے لوگوں، تمہیں میں 7 بار مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے صحابہ بہت آپ کے صحابہ سے آپ نے بات بیان فرمائی کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک بار میری جانب سے مبارکباد ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ کے صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے، اور پھر آپ نے ایک جملہ بیان فرمایا کہ ایک امت ایسی آئے گی، میرے ماننے والے ایسے ہوں گے جو
جو بعد میں آئیں گے ان پہ میری 7 مرتبہ مبارکباد ہے، 7 مرتبہ میں مبارکباد ان کو دیتا ہوں۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، صحابہ نے حیران ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے ان کو 7 مرتبہ مبارکباد دی ہو؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبتاً یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا ہوگا نہ میرے مالک کو، لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان رکھیں گے، مجھے مانیں گے، میری بات پر عمل کریں گے اور میرے مالک کو اپنا مالک مانیں گے۔ آپ یقین کر لیجئے آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب پہ، ہمارے اوپر اس کا اثر ہے، ہمیں ہماری جانب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے مالک کی بہت خوشیوں کی کہنے کے انوارات ہماری جانب برستے ہیں ہماری ذاتوں کے اوپر۔ آج جو ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں تو ایک تو احسان ہمارے مالک کا ہے ہی ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے مالک کے سجدے سجود میں گرے رہیں، پڑے رہیں، اس کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں، مگر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر اور حق ہم دونوں ہی نہیں ادا کر سکتے، چاہے ہم درود ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں۔ حقیقت کی بات تو یہ ہے، مگر دیکھیے صحیح حق تعالی جل شانہ کے اس احسان کو کہ حق تعالی جل شانہ نے تو اپنے حق تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات واضح فرما دی تھی کہ اے لوگوں، ایک تم صحابہ ہو، تمہیں میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں، ایک لوگ ایسے ہوں گے جنہیں 7 مرتبہ۔ پھر آپ مجھ کو بیان کیجئے کہ آج یہ جو ایمان حق تعالی جل شانہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھا ہے، اس کی حرمت حق تعالی ہی جل شانہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی؟ یہ جو ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ ایک واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، ہم بھی سناتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کوئی شخص آ کے ملا اور وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ کیسا نعوذ باللہ مذہب ہے تمہارا کہ جس میں حق تعالی جل شانہ بھی ہے، تم اس کی عبادت بھی کرتے ہو اور شیطان بھی ہے؟ تو آپ نے ہنس کے مسکرا کے ایک جواب دیا کہ یہ مجھے اس سے پوچھا کہ ایک سوال کا جواب تو دے دے، تجھے خود تیرے سوال کا جواب ملے گا کہ یہ بتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس سے کہنے لگے کہ شیطان جو چور جو ہے وہ کہاں آتا ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ جہاں خزانہ ہو۔ تو آپ نے ہنس کے کہا کہ جب تیرے پاس وہ خزانہ ہی نہیں ہے تو پھر چور کا تیرے پاس کام کیا ہے؟ حقیقت کی بات یہ ہے جب لوگ اس چیز کو سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہو کہ یہ عزازیل جو ہے یہ ایمان چرا لیتا ہوگا۔ در حقیقت بات یہ ہے جس طرح ایک انسان کی روح کو وہ ملائکہ جن کو حق تعالی جل شانہ نے روح قید کرنے کے لیے، روح قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روح کو حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ تک لے جانے کے لیے جو ملائکہ حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرما رکھے ہیں، اسی طرح حق تعالی جل شانہ کا یہ جو عزازیل ہے جس کو ہم عزازیل کہتے ہیں، یہ بھی حق تعالی جل شانہ کے بندوں کا ایمان چرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ ایک آپ بندے ہیں، مومن ہیں، اور جو یہ سوچے اس واقعے سے کہ میرا ایمان عزازیل چرا لے یا اس کے ساتھ یا اس نے کچھ چرا لیا ہو، حقیقت کی بات ہے کہ یہ اس کا اپنا وہم کہہ لیجئے یا اس کا یہ وسوسہ کہہ لیجئے، مگر حقیقت کی بات کچھ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی مبارکہ ہو، وہ آپ کا فرمان مبارکہ کے آج سے کئی سالوں پہلے آپ نے بیان فرمایا ہو کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں اور وہ میرے صاحب وہ میرے امتی کہ جو بعد میں آئیں گے انہیں میری جانب سے 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ یقین کر لیجئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مبارکہ ہیں، آج بھی آپ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کی وہ شان مبارکہ ہے، آپ کا وہ عالم مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص آج بھی حق تعالی جل شانہ یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آج بھی تو حقیقت کی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ اس معاملے کو، اس بات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور حقیقت کی بات تو یہی ہے کہ آج جو ہم لوگ ہیں جو حق تعالی جل شانہ کو بغیر دیکھے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے حق تعالی پر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے ہیں، حقیقت کی بات ہے اس میں بھی تو آپ کا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شان مبارکہ ہے کہ جتنی
جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے نہ ہو، جتنی محبت ایک استاد کو اپنے شاگرد سے نہ ہو، جتنی محبت کسی پیر کو اپنے مرید سے نہ ہو، جتنی محبت کسی کو کسی سے بھی نہ ہو، اس حد تک اس سے بھی کہیں درجے بڑھ کر حق تعالی جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے اور حق تعالی اپنے بندوں سے محبت فرما رہے ہیں ہماری ہی خاطر، ہماری خاطر، حالانکہ ہم تو امتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا ہم کیا فائدہ کریں گے، اور اگر کر بھی پا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے مالک ہی مدد کے تحت، آپ کے مالک کی دی ہوئی توفیق، اس کی ہدایت، اس کی رحمت کے تحت، اس کی خوشی کے تحت کہ وہ ہم سے درود پڑھا رہا ہے۔ مگر در حقیقت ہے اگر درود کے علاوہ اگر بات کر رہا ہوں، اگر بات کروں تو پھر آپ بتائیے ہمارے پاس ایسا کیا ہے جس سے ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کر رہے ہو؟ مگر یہ بات جب ہم جانتے ہیں تو حقیقت کی بات ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم ہے، یہ بات اچھی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم ان کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں درود کے علاوہ۔ درود یہ نہیں کہ بعض لوگ سوچیں کہ آج کہہ رہا ہوں یہ اور کل کچھ کہا تھا، حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ درود سے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے۔ جو ایک امتی اگر پڑھنا شروع کرے، امتی پڑھنا شروع کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر امتی کو یہ بات اس کو معزز ہو اس کے دل میں، کیا اس کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار کرتا ہو، تو پھر کچھ ان کے خاطر کرنا چاہتا ہو تو درود سے معزز چیز اور کوئی نہیں ہے، نہ علم میں ہے اس کے، نہ پھر دین میں ہے، نہ دنیا میں، نہ قبر اور آخرت میں، کہیں نہ قرآن حدیث میں درود سے زیادہ معزز چیز نہیں ہے۔ مگر آپ غور کیجئے حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں اس مالک کا احسان دیکھیے، ایک جانب وہ کہتا ہو کہ نعمتیں کون سی ایسی ہیں جس کو تم جھٹلا دو گے، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک معجزے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک طریقے حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں کہ جو وہ روز قیامت تک اپنے آپ کو مالک، اپنے آپ کو ہم سب کا مالک ہونا ظاہر کرتا رہے گا، اپنے ہونے کی نشانیاں ظاہر کرتا رہے گا، ایک سے ایک چیزیں ہیں۔ پھر سوچئے کہ اس کی رحمت کا انداز، اس کی رحمت کے طریقے، طور طریقے کس حد تک معزز اور محترم ہوں گے۔ آج یہ ایمان جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے کسی یہودی سے کہہ دیا کہ تیرے پاس وہ خزانہ ہی نہیں تو وہ چور کیا کرنے آئے گا۔ اب لوگ بہت سو کا خیال یہ ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سو کا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا ایمان چرا لیا کیا ہو۔ حقیقت کی بات ہے جو چیز آپ کو آپ کے مالک نے عطا فرمائی ہے وہ وہی واپس لینا جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ مالک وہ ذات ہے کہ حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے کہ وہ ایک جانب جملہ فرما رہے ہو کہ اے میرے لوگوں، اے میرے بندوں، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنی شدت، حق تعالیٰ کی کوئی کیفیت تو نہیں ہے، خوش پھر بھی وہ ہو رہا ہے، مگر اپنے کہنے کے اپنے بندوں سے جو محبت اس کو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، بڑھا چڑھا کر اس کو اظہار کر رہا ہے کہ کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کتنی جھٹلاؤ گے نعمت۔ جو مالک ہمارا ایسا ہو کہ جو ہم سے کہہ رہا ہو کہ اے میرے بندوں، تم میرے خاطر کچھ کرتے ہو یا نہیں کرتے یہ تو تم جانو، مگر میں پھر بھی تمہارا رزاق ہوں، میں پھر بھی تمہیں کھلاتا رہوں گا، میں پھر بھی تمہیں پلاؤں گا، تمہارے رزق کو پورا کرتا رہوں گا۔ بھلا بتائیے وہ کیسے ہمارے اور آپ کی ایمان کو حق تعالی جل شانہ چوری ہونے دے سکتا ہے؟ حق تعالی جل شانہ کو تو ہمارا مالک تو بہت ہمارے اوپر اپنی مہربانیاں اور رحمت نازل فرما رہا ہے، ہر وقت فرما رہا ہے، بے انصاف۔ ورنہ آپ حقیقت کی بات یہ ہے حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو دے دیے ہوں۔ آپ بتائیے آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، کل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اور آنے والے کل روز قیامت اور اس کے بعد تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز اور حسین کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو ان کا اپنا مالک ہے۔
مگر جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی مبارکہ ہیں کہ جن کی شان مبارکہ کا عالم آپ خود بھی نہیں جانتے کہ آپ کے مالک کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے، مجھے بتائیے حق تعالیٰ جل شانہ کس حد تک حسین ہے، کس حد تک معزز اور محترم ہے، کس حد تک وہ پیار فرمانے والی حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو عطا فرمایا ہو۔ آپ کا یہ خود کا فرمان ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود بیان فرما رہے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہ اے لوگوں، میں تو حق تعالیٰ جل شانہ کی ایک خاص رحمت ہوں جسے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندے کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، اپنے بندوں سے، اپنی امت سے، ان امتیوں سے جو حق تک ان کے خاطر درود پڑھ رہے ہوں، آپ یقین کر لیجئے بے تحاشا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درود پڑھنے والے لوگوں سے بہت خوش ہیں، آپ بہت خوش ہیں، بہت آپ بھی بے انتہا خوش ہیں اپنے امتیوں سے جو درود پڑھ رہے ہوں، اور ان کا مالک تو ہے ہی وہ ذات جو حق تعالیٰ جل شانہ تو ہے ہی وہ ذات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکہ میں، ان کی امت کی خوشی مبارکہ میں آئے دن اضافہ فرماتا ہے، ان کے لیے خوشیوں کا سامان، ان کے لیے خوشیوں کی راحت، ان کے لیے اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ مگر حقیقت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، جو ایمان آپ کے ہمارے پاس موجود ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ اسی چیز کے، آپ کے پاس ایک دھاگا بھی ہو اس کی بھی حفاظت کرنے والا آپ کا حق تعالیٰ جل شانہ ہی ہے۔ یہ نہیں آپ یہ سوچا کیجئے کہ میں عبادت گزار نہیں ہوں، یا پھر میری نماز میں کوئی کسی قسم کا عیب ہے، یا پھر میں خطا کار ہوں تو میرا مالک مجھ کو تنہا چھوڑ دے گا۔ نہیں میرے عزیزوں، آپ کو ہمارے مالک نے کوئی اپنی عبادت کے لیے، لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے مالک کو بہت نعوذ باللہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نہیں، پیدا کیا ہے اس نے تو پھر اس مالک کی عبادت بھی کرنی ہے، پیدا کیا ہے تو پھر حقیقت ہے، پیدا کیا ہے تو پھر اس کے متعلق اس کی بزرگی بڑائی کو بیان بھی کرنا ہے کہ بھائی بادشاہ تو وہی ہے جس نے سارے بادشاہوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ اس نے تو خود وہ ذات ہے حق تعالیٰ جس نے اپنے آپ کو بے نیاز کہا ہو کہ میں وہ چیز ہوں، میں وہ ذات ہوں جسے کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہوں ہی وہ جو تمہاری ضرورتوں کو پورا فرماتا ہوں۔ تو پھر جب ایک دھاگے کی بھی آپ کے اپنے مال کی حفاظت حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہوں، تو پھر یہ ایمان جس کو احسان کہہ لے کہ بے انتہا حسین احسان حق تعالیٰ جل شانہ کا کہتے ہوں، اور حقیقت ہے پھر اس کی چوری کوئی شیطان کیسے کر لے گا؟ پھر اس کی چوری کوئی شیطان کیسے کر لے گا؟ ہاں، اس صورت میں آپ کے ایمان پہ بات ضرور آ پہنچتی ہے کہ جب آپ حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یا حق تعالیٰ جل شانہ کے کسی معاملے میں شرک کریں جان بوجھ کر، انجانے میں جو ہو رہا ہے کہ بہت سارے لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں انسان کے کہ اس سے انجانے میں سرزد ہو جائے، آپ یقین کر لیجئے وہ تو درود کی برکت سے ہی حق تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کسی صورت میں بھی معاف ہونے کے قابل نہیں تھے۔ مگر حقیقت کی بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس واقعے سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں خام خواہ کہ پتہ نہیں شیطان نے کیا چرا لیا ہو، یوں کر لیا ہو۔ جب انسان کی موت آتی ہے، آپ کی بات پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ انسان، اس کے وہ جو ملائکہ آتے ہیں روح قید کرنے والے، وہ روح کو قید نہیں کرتے، روح کو قید نہیں کرتے کیونکہ انسان کی روح ہے، معزز روح ہے، اس کو قید نہیں کرتے، اس کے سامنے اپنے ہاتھ ایسے کرتے ہیں جیسے دعاؤں کے لیے کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہو اپنے مالک کے سامنے، تو وہ نور جو حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے ماتھے کے درمیان رکھا، وہ نور وہاں چلے جاتا ہے۔ اندھیرا جب اس کے اندر ویرانیت آتی ہے تو پھر وہ کہہ لے کہ آپ، وہ روح خود جسم چھوڑتی ہے اور ساتھ اس کی چلی جاتی ہے اس ملائکہ کے ساتھ اب حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ تک۔ قید تو ان کا بھی وہ نہیں ہے۔ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ روح قید کرنے والے ملائکہ تخلیق فرمائے، آپ جانتے ہیں جب ان کو یہ علم دیا حق تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم میرے بندوں کی روحوں کو میرے پاس لے کر آؤ، جو اس دنیا سے پردہ جو وصال کر رہے ہوں ان کی روحوں کو، تو ان ملائکہ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ حق تعالیٰ یہ تو تیرے بڑے معزز اور محترم بندے ہیں، تو کوئی بہانہ تو تخلیق فرما جس کی وجہ سے ہم ان کے پاس پہنچے، ورنہ تو یہ الٹا ہم سے ہی سوال کرنا شروع ہو جائیں گے۔
انسان کو حق تعالیٰ نے وہی پھر جملہ آ رہا ہے کہ نہ جن سے کہا کہ تم میری پہچان ہے، نہ کسی ملائکہ سے کہا، نہ کسی جانور پرندے سے کہا، اگر کسی سے کہا تو انسان سے کہا کہ اے انسان، اے میرے بندے، تو میری پہچان ہے اور میں تیری پہچان ہوں، تجھے میں نے تخلیق فرمایا ہے، تو ہے تو میں ہوں، اور میں ہوں تو پھر تو ہے۔ تو آج جو انسان ہے ہماری جانب حق تعالیٰ جل شانہ کے احسان بڑے معزز اور محترم طریقے سے برس رہے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے صدقے میں ہمارے اوپر حق تعالیٰ جل شانہ احسان فرما رہے ہیں، بہت خوشی خوشی، بے تحاشا خوشی خوشی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہماری جانب دیکھ رہا ہے، یہ کئی جگہ دیواروں پہ تحریر ہوتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے، آپ کو تو اس جملے کو پڑھ کر مسکرا کر اپنے مالک کی جانب دیکھنا چاہیے۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ، آج میں ایک مثال دوں کہ اگر یہ بہت سارے لوگ ایسے یہاں موجود ہیں جو میرے ابا کو اپنا پیر مانتے، میں مثالاً کہہ رہا ہوں، اگر ابا کسی کو گھور کے دیکھ لیتے تو اس کا حال حشر کیا ہو جاتا وہ خود ہی سوچے، اگر کسی کو پڑھی ہو، ڈانٹ پانٹ پڑھی ہو ان سے تو جب ایک پیر کا، آپ کے پیر کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو گھور کے دیکھ لیں تو آپ کی کہہ لیں کہ آپ کا دم نکلنا شروع ہو جائے، تو پھر بھلا حق تعالیٰ جل شانہ ہوئی جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو در و دیوار پر تحریر کیا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس پہ ڈرنا کیسا؟ اس پہ کیوں ڈرنا؟ یقیناً اس پہ تو بات یہ بندے کے دل سے نکلنی چاہیے، یہ تو بات بندے کے دل سے اور اس کی زبان سے یہ نکلنی چاہیے کہ میرا مالک میری جانب دیکھ رہا ہے، بڑی رحمت اور محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ساتھ ہے میرے۔ ہمارا کوئی مالک، ہمارا جو مالک حق تعالیٰ جل شانہ ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مالک ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے تو پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی بڑی محبت کی نگاہ سے، ہمیں بھی محبوبیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بھلے ہی ہم سے خطائے گناہ کتنی سرزد کیوں نہ ہو رہی ہو، بشرط ہے مومن ہو، ایمان والے ہوں، ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہمارا نہ دشمن تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہمارا کوئی ہوا حق تعالیٰ جل شانہ ہمارا دشمن ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ اور رہی بات ایمان کی، یہ تو بڑی معزز اور محترم چیز ہے کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ انسان اس ایمان میں عقیدہ بھی ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ کی شان اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ، ان کی ذات مبارکہ کے لیے حقیقت کی بھی بات بھی اس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے رکھی ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق رب نہیں ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب بندے، اس کے سب سے معزز، اس کے سب سے محبوب، اس کے سب سے حسین بندے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر سچ بات ہے، اتنی بڑی گواہی انسان ایک مومن اپنی زبان سے بیان کر رہا ہو اور حق تعالیٰ جل شانہ اس سے خوش ہو کر کہہ رہے ہو، اس کے ایمان میں اضافہ کر رہے ہو، اس کے ایمان کو تر و تازہ اور صاف کر رہے ہو، اور پھر کوئی عزازیل چھڑا لے، یہ ناممکن سی بات ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ گناہ کرنے والے کا ایمان، گناہ کرنے والے کے ایمان پہ کوئی وہ بات نہیں آتی، نقطہ بھر یہ نہیں، آپ لوگوں کی طرح نہیں سوچا کیجیے کہ یا لوگوں کی سنا بھی نہ کیجیے جو آپ کے مالک سے آپ کو ڈراتے ڈرا رہے ہو۔ نہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ سے ہم کو ڈرایا، یہ ڈرانا ہوا حق تعالیٰ کا کہ اے بندے تو میری عبادت کرنا کر، میں پھر بھی تجھ کو کھلاتا رہوں گا۔ یہ تو احساس حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنی محبت میں دلا رہے ہیں کہ میرے بندے، میرا کام نہیں ہے، میرے بندے میں ایسا نہیں ہوں کہ تجھے تکلیف پہنچا کر اپنی بارگاہ میں لے کر آؤں، یا تجھے کسی پریشانی میں مبتلا کر کے تجھے میں اپنی بارگاہ میں اپنا بندہ بناؤں، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں تو ایسا ہوں کہ تجھ سے کسی قسم کی خطا سرزد ہو بھی گئی ہے تو میں تو ایسی ذات ہوں، میں تو ایسا تیرا مالک ہوں کہ تیرے خیال میں تجھ کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ ہے مالک حق تعالیٰ جل شانہ غفور الرحیم۔ مگر حال تو بہت سارا یہ بھی ہے کہ لوگوں کا طریقہ یہ بھی ہے جو بیان کر رہے ہو، بہت سارے کو جب بھی بات کریں گے ایسی کریں گے کہ جب حق تعالیٰ سے ڈرا رہے ہو، نہ حق تعالیٰ نے ڈرایا ہے، نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اپنے مالک سے ڈرایا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔
آپ نے تو بلکہ اپنے مالک سے محبت کا طریقہ بیان کیا ہے. آپ نے تو اپنے مالک کو آپ نے تو اپنے مالک کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے طریقے بیان فرمائے ہیں. اور جب آپ کوئی انسان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے مالک کو راضی کرنے کا خیال بھی کرے کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنے مالک کو مناتا ہوں، مجھے بتائیے پھر کیا وہ مالک ایسا ہوگا کہ جو ہم سے ناراض بیٹھا ہو، یا وہ مالک ایسا ہوگا جو ہماری سن نہیں رہا ہو، یا وہ مالک ایسا ہوگا جو ہماری جانب دیکھ نہ رہا ہو، جس نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ایک ادا بھی آپ کی کسی امتی میں دیکھوں گا، اسے بھی آپ کے صدقے میں اپنا محبوب بنا لوں. پھر بتائیے کیا کیسا ہوگا وہ حق تعالی جل شانہ جو آج بھی ہماری جانب دیکھ رہا ہے، بڑے مسکرا کر ابھی بھی دیکھ رہا ہے. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ اس ذات کا حق تعالی جل شانہ کا ڈر لوگوں میں تو موجود ہے، مگر جس سے ڈرنا نہیں چاہیے. میں تو ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے، ہم تو کہتے ہیں مت ڈرو حق تعالی جل شانہ سے. وہ کوئی ڈراتا تھوڑی ہے، دھمکاتا تھوڑی ہے. ایسی کتنی نعمتیں ہیں انسان کے پاس جو دی بھی ہوں حق تعالی جل شانہ کی. سب کچھ تو حق تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے. عبادت دیکھ لیجئے، رزق دیکھ لیجئے، لباس دیکھ لیجئے، مال دولت دیکھ لیجئے، چہرے کی خوبصورتی دیکھ لیجئے، نکھار دیکھ لیجئے، اپنی بیماریوں کی شفا دیکھ لیجئے، رات کو سونا دیکھ لیجئے، اٹھنا دیکھ لیجئے، چلنا پھرنا دیکھ لیجئے. سانسیں کتنی چیزیں ہیں. کس حد تک ہے قرآن تخلیق کیا تو بندے کے لیے تخلیق فرمایا، نماز تخلیق فرمائی تو بندے کے لیے تخلیق فرمائی. جو اپنی بزرگ کی بڑائی بیان کر رہا ہو حقیقت ہے اسے کسی اور کی گواہی کی ضرورت کا ہے، وہ تو مکمل بے نیاز ہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ احسان حق تعالی جل شانہ کے آج بھی ہم پر ہے، آگے بھی ہم پر برستے رہیں گے. آج زندہ ہیں تو بھی ہمیں دنیا کے ہر جس اعتبار سے وہ ہم پر رحم فرما رہا ہے ویسے بھی فرماتا رہے گا، اور جب مر کر اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے حاضر ہوں گے تب بھی حق تعالی جل شانہ ہم پر اپنی احسان اپنی رحمت نازل فرمائے گا. مگر ڈرانا حق تعالی کا ہم کو کام نہیں ہے. نعوذ باللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ہمیں اپنے مالک سے نہیں ڈرایا. لوگ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ، توبہ. کوئی شخص ایسے کتنے لوگ ایسے تو غیر مسلم تھے، کتنے لوگ ایسے تھے غیر مسلم تھے کہ جب دیکھو نعوذ باللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کیا کرتے تھے. حق تعالی جل شانہ درگزر فرمائے. کتنے لوگ ایسے تھے، مگر جہاں دیکھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی تو لوگ ایسے تھے کہ ٹھان لیتے تھے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، ٹھان لیتے تھے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. مگر جب حق تعالی جل شانہ کہ محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف فرما ہوتے، با اختیار بلا کہہ لے کہ بنا اختیار کے کلمہ طیبہ زبان سے بیان ہو جاتا، ایمان لے آتے. کئی ایسے تھے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل آپ کے تو تکلیف پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی. نعوذ باللہ آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت خوش ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ درود پڑھ پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں، آپ کے مالک کی بارگاہ میں پہنچائیں کہ اے مالک تو پہنچا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی شان مبارکہ پر. آپ کو کتنے ایسے تھے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. آپ کو کیا، آپ کو میں بیان کروں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے والے سے بھی محبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبھی تو آپ نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی کسی کے حق میں. کئی تھے ایسے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کا عالم یہ ہے کہ جب آپ ان کے سامنے تشریف فرما ہوتے وہ بھی اپنے ہتھیار پھینک پھاگ آپ کے لیے آپ پر ایمان لے آتے، آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے، آپ کے مالک کو اپنا مالک مان لیتے. یہ ہے آپ کی شان مبارکہ، یہ ہے ان کی شان مبارکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کیسے ہم کہہ دیں کہ ہمیں ہمارے نعوذ باللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہو؟ نہ ہرگز نہیں. ایک شخص ایسے تھے
کہ وہ صحابیوں سے آئے صاحب کسی جگہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو ایک شخص آ کے کہنے لگا صحابہ سے مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ آپ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور اس شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا ان کو نہیں ڈانٹا، بلکہ اس نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیجو۔ اس نے طریقے سے اس کو سمجھایا، اور اس نے اپنی غلطی کی توبہ کی، آپ سے معافی تلافی کیا، آپ کے مالک سے معافی مانگی اور اپنی راہ پہ نکل پڑا۔ مگر سچ بات ہے، یہ تو کہنے والے کہتے ہیں، بے ادبی اور بدتمیزی کی بات ہے کہ نعوذ باللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ توبہ توبہ، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کا مالک آپ کو حسین رحمت بنا رہا ہو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہو کہ اے میرے امتیوں، میں وہ رحمت ہوں جسے حق تعالیٰ جل شانہ نے حسین بنایا ہے اور اپنی بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ وہ حق تعالیٰ ہمیں ڈرایا، وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ڈرا رہا ہوگا کہ جس کی ہم بغیر عبادت کیے رات کی تنہائی میں ہم سو جاتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کروٹیں دلاتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہماری کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اور صبح ہمارے جو کندھوں پہ ملائکہ بیٹھے ہیں، یا وہ ملائکہ جو اس نے رزق کے لیے تخلیق فرما رکھے ہو، جو اس کے جانب سے رزق ہم تک لے کے آتے ہیں، انہی کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہو، وہ حق تعالیٰ ہمارا دشمن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ تو ظاہر کی گئی ہے بات کہ تم ایسے حق تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یہ تم ڈر کر عبادت گزاری کرنا شروع کر دو، تم جہنم کے خوف میں عبادت گزاری کرنا شروع کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی حسین بات بیان فرمائی کہ حق تعالیٰ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، نہ جنت کی آرزو میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت کیوں کرتا ہوں کہ تو میرا مالک ہے۔ یہ ہے بات حسین، یہ ہے بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کہی ہوئی۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ جب بھی عبادت کی جائے، یہ نہیں کہ عبادت کی جا رہی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں، اس کو سجدہ ریزی کی جا رہی ہے، مگر اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ سے کچھ مانگا نہیں جا رہا، یہ بھی حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات۔ اور جہاں تک بات ہے اس کے دیکھنے کی کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بڑی محبت کی جانب سے دیکھ رہا ہے، بڑی محبوبیت کی نگاہ سے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ گھور کر دیکھ لے، حق تعالیٰ بھی میں مثال دے رہا تھا اپنے ابا کی، ابا گھور لے کسی کو، اس کا دم نکلنے کو آ جائے، اگر وہ خود سوچے کسی کو گھورا ہوگا بھی تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ کسی کو گھور کے دیکھ رہے ہو، غصے میں اور جلال میں دیکھ رہے ہو، اور وہ بڑے مزے میں گھوم رہا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ویسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج رحمتوں میں ہے، اب خوش ہیں، ہر حال میں حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں خوش ہیں، اس کو اپنا مالک مانتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے کو معزز جانتے ہیں۔ یقین کر لیجئے ہر وقت حق تعالیٰ جل شانہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مسکرا کے دیکھ رہا ہے آپ کو، ہم کو، ہر بندے کو۔ یہ تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا، درود پڑھنے والے وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ حق تعالیٰ انہیں حساب دے رہے ہوتے ہیں، انہیں حساب دیتے ہیں روز محشر کہ تمہیں میں نے ایسے ایسے نواز رکھا تھا، میں نے تمہیں فلاں فلاں رحمتیں دی تھی، میں نے تم پر ایسے ایسے انعام برسائے تھے، میں نے تمہارے پر ایسی نعمتیں دی تھی، میں نے تمہیں فلاں بلا سے ایسے بچا لیا تھا۔ میرے بندے ذرا مجھ کو بتا، میری رحمت تجھ کو کیسی لگتی تھی؟ آپ بے اختیار اپنے مالک سے کہیں گے، اس کی تعریف میں کہیں گے، بھلا حق تعالیٰ کس کس کو کیسی کیسی توفیق اس وقت عطا فرمائیں گے، یہ تو حق تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں مبارکہ ہم سے کئی درجے زیادہ ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ جل شانہ کبھی ہمارے دشمن نہیں تھے، نہ ہیں نہ کبھی وہ ہمارے دشمن ہوں گے۔ وہ تو بڑی محبت کی نگاہ سے ہم کو دیکھتے ہیں، وہ تو بڑی ہر جگہ، جب بھی دیکھیے نا آپ، جب آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمایا تو اب تخلیق فرما دیں، مگر نہیں، اس نے تخلیق فرمانے سے پہلے سب کے علم میں یہ بات ڈال دی کہ میں ایک تخلیق کروں گا، ایک اپنا بندہ، میں ایک مخلوق تخلیق کروں گا۔ ملائکہ نے کہا کہ مالک تو عبادت ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے، پھر تو کیوں انہیں تخلیق فرما رہا ہے؟ یہ گناہ بھی کریں گے، خطائیں بھی کریں گے، یہ پھر ان میں یہ غلطیاں خطائیں بھی کریں گے، تو کیوں انہیں تخلیق فرما؟ مگر مالک وہ ہے جس نے اپنی مانی، مالک وہ ہے جس نے اپنی اس وقت بات مانی کہ میں تو اپنا ارادہ جو ظاہر کر چکا ہوں وہ تخلیق فرما کر ہی رہوں گا، ظاہر کر ہی رہوں گا۔ کوئی غصہ نہیں آیا مالک کو اس ملائکہ پر۔
مگر پھر اس نے آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو بعد میں تخلیق فرمایا، لیکن ان کے تخلیق ہونے کی کہنے کے اعلان پہلے ہی حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ارادے ظاہر فرما دیے تھے کہ وہ انسان آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما رہے. ایسی ذات ہے حق تعالیٰ. آج بھی جب آپ میں سے کوئی ایسا کرے کہ جب کوئی کسی کو حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی نوالا کھلا رہا ہو، آپ یقین کر لیجئے اسی وقت جب آپ کا دینے کے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے رزق میں سے کسی کو کچھ ایک رزق دے دیا ہو اور وہ کھا رہا ہو، آپ اس وقت یقین کر لیا کیجئے اسی وقت حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی جانب آپ کی ذات پر فخر فرما رہے ہوتے ہیں. یہ حق تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے. جگہ جگہ تعریفیں اپنے بندوں کی کر رہا ہوتا. اپنے بندوں کے لیے تو حق تعالیٰ جل شانہ بہت کچھ کر رہا ہے، بہت کچھ. یہ نہیں کہ ہمیں صرف پیدا کر کے ہمیں ایسے چھوڑ رکھا ہو، نہیں، وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت کافی ہے حق تعالیٰ جل شانہ. مگر ہمارا دشمن نہیں ہے وہ. اگر دشمن ہوتا ہمارا نعوذ باللہ تو کیا ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا؟ آپ یقین کیجئے آج جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ درود پڑھنے کو بھی معزز جاننا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہی ہے کہ ہمیں اس کا ہم مان چکے ہیں کہ ہاں حقیقت ہے کہ درود ہی وہ چیز ہے جو ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یقین کر لیجئے آپ. مگر سچ بات تو یہ ہے حق تعالیٰ سے ڈرا تو نہیں جاتا، حق تعالیٰ جل شانہ سے تو محبت کی جاتی ہے. اگر اسے بندے کو محبت نہیں بھی ہو پا رہی حق تعالیٰ جل شانہ سے، پھر بھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے نہ ڈرے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ تو یہ واقعہ سناتے ہیں کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ جل شانہ سے ملنے ملاقات کے لیے گئے تو پھر وہ نعوذ باللہ توبہ کہ وہ آپ گھبرا رہے تھے. ہرگز بھی نہیں. وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے مالک سے سب سے پہلے ملاقات کی تھی کہ جب آپ کے مالک نے آپ کو سب سے پہلے فرمایا تھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر معراج کا ایک موقع آیا اور دوسری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے اور جناب رسالت مآب اور دوسری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جب کہتے ہیں کہ نماز ہم جب ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کی ٹھنڈک ہے، اس لیے کہ آپ جب نماز ادا فرماتے اپنے مالک کا دیدار فرماتے. اب دوسری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے معراج کے موقع پر اور نعوذ باللہ بے ادبی دیکھیے لوگ نعوذ باللہ کہنے کی بے ادبی ہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے مالک سے ملنے سے گھبرا رہے تھے. اس عرش میں پہلے وہ ہمارے ابا کہا کرتے تھے کوئی اپنے قالین سے بھی گھبراتا ہے کہ ڈرتا ہے کیا؟ نہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو ڈرا رہے، نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا ہے. ہمیں تو پیار محبت کی رحمت کی باتیں بیان حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی کی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. اور جب کسی متعلق آپ نے کہا ہو، آپ کی یہ بات ہو کہ آپ کی کوئی حدیث میں ایسی بات ہو، اور بالکل ہے، یہ نہیں کہ میں محبت کی بات کر رہا ہوں تو میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہی بیان نہ کروں جس میں آپ نے کہا ہو کہ فلاں شخص کو ایسا عذاب ہوگا یا فلاں شخص کو ایسا. یہ کوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا نہیں ہے کہ ہم آپ کی حدیثیں پڑھ کے سمجھنے لگ جائیں کہ آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہو. نہیں، یہ تو آپ نے وہ بات بیان کی جو آپ کے مالک نے آپ سے کی. آپ نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے اپنے صحابہ کے درمیان کہ مجھے میرے مالک کی قسم ہے جس کی مٹھی میں میری جان ہے، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اسی کے حکم سے کہتا ہوں. مگر پھر ایک بات آپ پہنچی، پھر اب لوگوں کا سوال ہوگا کہ جب کہہ ہی دیا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں گناہ کرنے والے کو عذاب ہوگا ایسا، تو پھر تو ہوگا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حق تعالیٰ جل شانہ کی بات حرف آخر ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے.
مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ دیکھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تو پھر آپ ہی کے صدقے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو محبوب ان کی امت ہے، اس کو درگزر بھی فرماتے ہیں۔ وہ جو خطا گناہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، خطا گناہ ہر بندے سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ 5 وقت کی نمازی ہوگا تو نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ بہت درود پڑھنے لگ گئے تو غلطیاں نہیں ہو رہی، ہوتی ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ مگر پھر بھی بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، حق تعالیٰ بڑی خوشی خوشی اس کو درگزر فرماتے ہیں، بہت خوشی خوشی۔ اور جس طرح حق تعالیٰ کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اپنی امت ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہوں گے کہ عذاب ہوگا قبر میں جا کے، جو شخص درود پڑھنے لگ جائے، عذاب عتاب جہنم، اور جہنم کیا، اس پر حرام قرار دے دی جاتی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں، رحمت اس پر لازم کر دی جاتی ہے، جنت اس پر واجب کر دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، جنت خود اس کی عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے زیادہ خود اندازہ لگائیے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معزز ہو جاتا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس کے حق میں ہو جاتی ہے، آپ کی رضا مبارکہ اس کے حق میں ہوتی ہے، آپ کا سلام مبارکہ اس کی جانب ہوتا ہے، آپ کا مالک اس کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ پھر وہی والی بات آئی کہ وہ حق تعالیٰ ہمیں کبھی تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، یا ہمیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، جو میں اکثر ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ظاہر ہوتا ہو کہ ہمیں حق تعالیٰ تکلیف پہنچا کر ہی نماز پڑھائے، نہیں، ضرورت کیا ہے اس کو نمازوں کی، حج عمرے کی، زکوٰۃ فطر کی، ضرورت کیا ہے؟ خانہ کعبہ تخلیق فرمایا ہے تو بندوں کے لیے فرمایا، جبکہ وہاں وہ خود نہیں، خود رہ رہا ہے، تو انسان مومن کے دل میں سمایا ہوا، کس لیے تخلیق ہوا؟ قرآن اپنے بندوں کے لیے کہ بندے پڑھیں اور فائدہ حاصل کریں۔ نماز کس لیے تکلیف ہوئی؟ کہ اپنے مالک سے ملاقات کے لیے آئیں نماز کے طریقے سے۔ پھر ایک جانب اتنا فائدہ کر رہا ہو، دوسری جانب ہمارا خیال اس کے لیے یہ ہو کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا کر ہی کچھ کام ہمارے سے کروا رہا ہو، ہرگز نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، نرم نہ کہنے کے نرمی فرمانے والا حق تعالیٰ جل شانہ ہے، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر رحمتیں برسا رہا ہے، محبتیں برسا رہا ہے، ہمیں پیار کر رہا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، کئی درجے زیادہ۔ کچھ تو بات ہوگی ہم امتیوں میں، یہ سوچئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے یہ خواہش اپنے مالک سے ظاہر کی تھی، مالک تو نے مجھے نبی بنایا ہے، کیا ہی بات ہے، مگر کیا بات ہوتی تو مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تخلیق فرماتا۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر فرما دی۔ یہاں کوئی پیر بن جائے تو اس کا پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ کس حد تک اس کے بھرم ہی ختم نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جو کہہ رہے ہو نبی، جو معزز ہم سب کے لیے، تمام انبیاء علیہ السلام بہت معزز ہیں، سب کا ادب احترام حق تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، ہم ادب احترام کریں تمام انبیاء علیہ السلام کا، تمام پیغمبر اور تمام رسولوں کا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سب سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تو نے نبی بنایا ہے، بہت خوب کیا مالک، مگر کیا بات ہوتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ آج بنا مانگے ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بنا مانگے۔ یہ اس مالک کا فیصلہ ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کو ڈرا رہا ہے، یہ اس مالک کا فیصلہ ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ اس مالک کا فیصلہ ہے جس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں منہ اٹھا کے کہ وہ ہماری سنتا نہیں ہے ہماری دعاؤں کو، توبہ توبہ۔ اس مالک کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے سجدے سجود میں کون سی ایسی کشش ہے جو ہم خود اٹھا کے دیکھیں اپنا سجدہ سجود رکوع قیام تو 10 غلطیاں خود نکال لیں۔ اس مالک کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے بغیر ہماری اپنی شان اس کی جیسی اس کی عبادت کرنی چاہیے، بغیر ویسی کیے ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم پر رحمتیں برسا رہا ہے، وہ ہے ڈرانے والا اللہ تعالیٰ۔ یہ اسی کا تو فیصلہ ہے۔ یا آپ میں سے کسی نے اٹھ کے کہا تھا کہ جب اے مالک مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا؟ آج حیران ہو رہے جب عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی
علم عطا فرما دیا یا ہمیں شعور عطا فرما دیا، تب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور حق تعالیٰ جل شانہ کے متعلق جان کر حیران ہو رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا، میں تو بنا مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گیا، یہ میرے مالک کی مجھ پہ محبت ہی تو ہے، یہ اس کا ارادہ ہی تو ہے، یہ اس کا احسان ہی تو ہے۔ اور جب اتنا بڑا احسان اس نے فرمایا ہے تو پھر اور احسان وہ ہم پہ کیوں نہیں فرمائے گا؟ پھر کیوں ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یہ تو ہم ہیں جو مالک پر جب کریں گے اس کی خلاف بات کریں گے، توبہ توبہ، میں تو نہیں کہتا اپنے آپ۔ اس کے پاس حق تعالیٰ جل شانہ کے پاس اپنے بندوں کو معاف کر دینے کے بہت طریقے ہیں، بہت، اپنے بندوں پر رحمت برسانے کے بہت طریقے ہیں، بہت۔ ایک آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے، اب گھبرا کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی آیت نازل ہو گئی ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ گناہ تو کس سے نہیں ہوتا، اس کو تو سزا ملے گی، اب کیا ہوگا؟ ہم تو بچنے کے لیے آپ بہت گھبرائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ مفہوم ہے آپ کی بات کا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، فرمانے لگے مفہوم کہ اے ابو بکر، اگر تمہاری نسبی چڑھ جاتی ہو اس کے بدلے بھی حق تعالیٰ جل شانہ تمہاری غلطی اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ذات کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کوئی دشمن نہیں حق تعالیٰ ہمارا۔ یا ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے نمازیں نہیں ادا کی ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے نماز چھوٹی گئے جہنم کے اندر، حقوق اللہ ہے کہ تم 100 سال کی نماز تم نے نہ پڑھی ہو، حق تعالیٰ چاہے گا پھر بھی تمہیں درگزر فرما دے گا، تم نے ساری زندگی سجدے سجود رکوع قیام کی ہو، حق تعالیٰ چاہے گا اٹھا کے پھینک دے گا جہنم کے اندر۔ قادر مطلق ہے مگر ایسا نہیں کرے گا، یہ تمہیں اس کی شان کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، اپنے مالک سے ہمیشہ اچھی سوچ رکھو اپنے مالک کے متعلق، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ باادب رہو، ہمیشہ اپنی محبت سے بڑھ کر ان کا ادب احترام کیا کرو۔ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا بھی احترام کرو، ان کے گھرانے مبارکہ کا بھی احترام کرو، ان کے صحابہ کرام کا بھی ادب اور احترام ہو۔ بھلے ہی یہ نہیں سمجھو کہ تمہاری سے عبادت ہو رہی ہے، نماز رکوع ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، مگر کیا ادب ہے کہ جب بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو، صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھو، جب بھی ان کا ذکر کرو با ادب با احترام کرو، جب بھی ان کی کوئی بات کرو با ادب با احترام کرو۔ حق تعالیٰ بے انتہا بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے، بہت۔ ہمارا مالک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما رہا ہے آج بھی۔ یہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ حضرت جی نے چرا لیا، چرا بولا کچھ نہیں لیا، ہے موجود ہے، ایمان ہی یہ ہے۔ کوئی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے جیسا؟ نہیں ہے۔ کوئی ہے نعوذ باللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا؟ نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے، حق تعالیٰ کے لیے بیان جب کرو کوئی بات بڑی معزز کرو، بہت ایسے، اور جب اس سے اپنا کوئی تعلق جوڑ رہے ہو، حق تعالیٰ سے بڑی محبت کا تعلق جوڑو، بڑے طریقے تہذیب کا تعلق جوڑو، یہ نہیں کہ اس سے ڈر رہے ہو، کہ تم حق تعالیٰ سے ڈر رہے ہو، اس ذات سے ڈر جاؤ جو تمہارے خاطر خود اپنے آسمان کو چھوڑ کر زمین سے اتر آئے، دنیاوی آسمان پر، جو مطلب بھی ہمارے پورے کر رہا ہو۔ یہ انہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت سالوں بعد نماز پڑھنے آیا تو اس کو کہتے ہیں اب اور مطلب پڑھا تو آ گیا، کہ وہ کہتے ہیں، مگر حق تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ آیا تو میرے ہی پاس ہے، تمہیں کیا ہوتا ہے، میں مالک ہوں اس کا یا تم؟ اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو، وہ کیا ہے، وہ کیسا حسین ہے۔ تم لوگوں کو لگتا ہوگا یہ آج ایک کوئی شراب کے نشے میں بڑا ہے کسی جگہ پہ تو بڑے 5 وقت کے نمازی بنے پھر رہے ہیں اور اس کو حقیر جانیں گے، اس کو، اور جب صدقہ دینے کی باری آئے گی اسی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی مل جائے تو اس کو دے دوں۔ یہ ہے، وہ اسے بھی دکھا رہا ہے مالک،
اس شراب پینے والے کو کہ میرے بندے تو غافل ہے ہم سے، ہماری نگاہ ہے تجھ پر، تو آج شراب پی رہا ہے، جب میرا دل چاہے گا، جب میں چاہوں گا دوں گا تجھ کو ہدایت اور اپنا دوست کو بنا لوں گا۔ اور اس 5 وقت کے نمازی کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اگر تجھے ہدایت دے سکتا ہوں نماز پڑھنے کی تو اس کو بھی عطا فرما سکتا ہوں، وہ حقیر نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہوگی، لوگوں کی، مگر حق تعالیٰ جل شانہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں اپنے بندوں سے، وہ تو بہت ہی معزز اپنے بندوں کا اس کو اپنے بندوں کے درجے کو بلند فرما رہے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ، بہت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، مگر ان کی بات کر رہا جو درود پڑھتے ہو حق تعالیٰ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر سب سے زیادہ معزز ان حق تعالیٰ کے ہاں درود پڑھنے والے ہیں سب سے زیادہ، کیونکہ درود پڑھنے والے کا تعلق 2 بارگاہ سے ہو جاتا ہے، ایک حق تعالیٰ کی بارگاہ سے، ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 بارگاہوں سے تعلق ہو جاتا۔ نماز پڑھو گے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھی، نہیں کہہ سکتے۔ درود پڑھو گے یہ کہہ ہی نہیں سکتے حق تعالیٰ کے لیے پڑھا ہے درود، جب بھی کہو گے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا ہے درود، ان کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھا، اپنا بھی بھلے اس میں مطلب ڈال دو، کوئی حرج نہیں، بلکہ حق تعالیٰ اور ہنستے مسکراتے بہت خوش ہوتے ہیں، دیکھو اپنے یہ کام کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی بنوانا چاہا اور کر دیتے بڑے ہنس کے مسکرا کے، دوست ہیں ہمارے ہم سب کے وہ حق تعالیٰ۔ اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ درود تو یہ غلط جملہ ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے درود تو ایسی عبادت ہے جس میں حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، نعوذ باللہ، درود کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نہیں جاتی، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، تمام نبیوں کے بھی وہ نبی بھی ہیں، وہ ہمارے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، مگر وہ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں بھی ایک بندہ ہوں، مگر تم جیسا نہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہوں، مگر ہیں بندے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے لیے کوئی عبادت کی نہیں جاتی آپ کی، اور حق تعالیٰ جل شانہ جس کا یہ عمل ہے درود، وہ کسی کی عبادت کرتا نہیں، تو درود کے لیے یہ کہنا کہ درود عبادت ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ بات یہ ٹھیک ہوتی ہے کہ درود تو وہ چیز ہے جو تمام عبادات کی قبولیت کی چابی ہو، یا تمام دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہو، درود یہ چیز ہے سب سے معزز، اور حق تعالیٰ جل شانہ کی اپنی ذات کا عمل ہے، ان کی سنت ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب محبت کے اظہار ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کے درود، اس کی رحمت ہے، اس کی خوشی ہے، یہ جو اپنے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ برسا کے فرما کے خود حق تعالیٰ بہت خوش ہو رہے ہوتے، حق تعالیٰ بھی خوش ہوتے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ بہت خوش رکھتے، ہر وقت خوش رکھتے، ہر سیکنڈ خوش رکھتے۔ یہاں کوئی ایسا نیا بندہ آیا ہو محفل میں جو وہ درود پڑھے، آپ اگر کوئی ایسا آیا ہو جو آج پہلی بار آیا، وہ ابھی پڑھے، ابھی اس کا درود اس کے منہ سے پڑھ کے ختم ہوگا، سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے متعلق بات بیان ہو جائے گی، اتنی تیزی سے رحمت کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ نہیں کہ آج پڑھا ہو تم نے پرسوں پہنچ رہا ہو، نہیں، ابھی تم نے پڑھا، ابھی پڑھا پورا درود تم نے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں امتی نے آپ پہ درود بھیجا، آپ اسی وقت فرماتے ہیں مسکرا کے خوش ہو کے میری جانب سے بھی ان پر سلام بھیجو۔ کسی کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میری جانب سے سلام ہے، تو یقین کیجئے دین دنیا قبر آخرت سب کی کامیابیاں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں، یہ عالم ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حق تعالیٰ وہ ذات جس کو جو ہمارے مطلب پورا کرنا، وہ مطلبی ذات نہیں ہے کہ ہم نے اس کا عمل تھام لیا ہو، عقل دے کے ہمارے پاس اختیار بھی ہے، عقل بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ہمارے پاس اچھائی برائی کا علم بھی ہے اور اس کا اختیار بھی ہے۔ درود کی محفل میں بیٹھے ہیں، ابھی اختیار ہے، پڑھنا ہے
تو تم اپنی زبان سے کہو گے حق تعالیٰ کو کہ حق تعالیٰ میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، وہ تمہیں فوراً ہدایت عطا فرما دے گا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بار درود پڑھا تو حق تعالیٰ 10 دفعہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، 10 بار پڑھ لیا حق تعالیٰ 100 دفعہ درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ جس نے 100 دفعہ پڑھا حق تعالیٰ اس کے ماتھے پہ ہی تحریر فرما دیتا ہے، یہ شخص کو ہم نے جنتی قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو یہ علم ہو کہ درود یہ چیز ہے، ایسی موجود چیز ہے، اور وہ اپنے مالک سے کہے کہ میرے مالک میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں درود، حق تعالیٰ اس کو ہنس کے مسکرا کے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ملائکہ کے درمیان اس کی تعریف فرماتے ہیں، ملائکہ کے درمیان کروڑوں ملائکہ ایسے تخلیق کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ، تو میں ایک مثال دے رہا کہ کروڑوں بہت ایسے ملائکہ جس کو اس کا چہرہ کرا دیتے ہیں کہ اس کی دعاؤں پہ تم بھی یاد سے آمین کہنا جب یہ دعا پڑھ کر درود پڑھ کر اپنی دعا کرے۔ اور اس سے بڑھ کر جہاں وہ درود پڑھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کے باپ کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ تو جانتے ہی آپ کون، آپ کا باپ کون۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی خدمت مبارکہ میں بھی یاد بہت پہنچ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں امتی نے آپ پہ درود و سلام بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں ہنس کے مسکرا کے خوشی میں بہت زیادہ کہ میری جانب سے بھی ان پر سلام بھیجو۔ بس سمجھیے جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ پر نازل ہوا، حق تعالیٰ کی رحمت آپ کے درجات بلند ہوئے، آپ کی دین دنیا قبر آخرت سب سنورنا شروع ہو گئی۔ اور حقیقت ہے، حقیقت کی بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنے امتی کے خاطر بہت محنت فرمائی ہے۔ بہت کیسے لوگ تھے جن کے بارے میں بولتا نہیں میں زیادہ، مگر آج کیا ہے، یہ درود جو ہے یہ صرف حق تعالیٰ کی رحمت ہی نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت بھی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ جب درود پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے دل کو اطمینان ہونے لگا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ خود بولتے ہو نماز پڑھنے کا میرا دل نہیں لگ رہا، میری نماز یوں ہے، لیکن جہاں درود کی بات آئی آپ کہیں میرے دل کو اطمینان ہے، مجھے سکون محسوس ہونے لگا، میری تھکان دور ہونے لگی، مجھے ایسا لگنے لگا میرا مالک میرا کارساز ہے، وہ میری مدد۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاطر یہ درود کس حد تک ان کی راحت ہوگی، ان کے مالک کا عمل۔ تو جب آپ لوگ بھی پڑھتے ہو درود تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی خوشی مبارکہ میں آپ کا مالک اضافہ بھی فرماتا، آپ کا مالک آپ کا فائدہ بھی کرتا۔ آپ نے جو درود پڑھا اس میں جملہ ہے وعلیٰ علیہ وسلم، آپ کے گھرانے مبارکہ پہ بھی آپ کی آل اولاد پہ بھی اس درود کی رحمت حق تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہو، امام حسن علیہ السلام ہو، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت، اور سب موجود ہوتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارکہ جہاں سجائے جاتے ہیں، وہاں سب کو پتہ ہوتا ہے درود پڑھنے والے کون لوگ ہیں۔ غلطیاں خطائیں گناہ چھپائی بھی ہوتی حق تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ سب کے معنی سب کی بات یہ ہو کہ گناہ نہیں، سب کی معجز جب ہو گیا تو معجز ہو گیا، گناہ چھپا لیے، گناہ حق تعالیٰ کو معلوم، معاف کر دے بنا مانگے بنا توبہ کی، حق تعالیٰ ہے غفور رحیم۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ آج ایک ہمارے اوپر جو یہ احسان ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا جو یہ ایمان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی قبولیت بھی درود شریف ہی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا محترم بات ہو گئی، علم ہو گیا، ہاں بھائی کلمہ پڑھ لیا حق تعالیٰ پہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق تعالیٰ جل شان ان کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیے، تم آ گئے ایمان میں۔ اب اس کے اعلیٰ اعلیٰ درجے بھی ہیں ایمان کے، وہ تب نصیب ہوتے ہیں جب بندہ مومن ہو جائے، اور مومن ہونے کے لیے بندے کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا لازم ہے، لازم ہے۔ بہترین اور حسین ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والوں میں سے حق تعالیٰ جل شانہ چنتے ہیں جو لوگ درود پڑھنے لگ جائیں، یہ بات ہے۔ پھر رحمتیں، انعامات، دنیا درجات کی بلندی، دنیا میں تمہیں مال کی ضرورت ہے وہ تم کو عطا فرمائے گا، تمہیں دنیا میں انعامات کی ضرورت ہے وہ تم کو عطا فرمائے، بھلے ہی تمہارے لیے یہ حقیقت کی بات ہے کہ دنیا ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہو کہ تم نے مانگنا نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شان ہو جائے، مانگو اس مالک سے دے گا۔ مگر سچ بات ہے میرے عزیزوں، بڑے ہم پر رحمتیں ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی بھی، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بہت احسان مبارکہ ہیں۔
یہ بڑی بڑی راتیں تخلیق ہوئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق ہوئی ہیں. اس میں ہمارے لیے رزق کا اضافہ کیا جا رہا ہو، ہمارے نصیب تحریر کیے جا رہے ہو، ہمارے جو نصیب لکھے ہو اس پہ کوئی رد و بدل حق تعالیٰ جل شانہ حسین فرما رہے ہو، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فرما رہے ہیں اپنی شان سے. جو ہمارے حق میں آج ہم راحت و رحمتوں میں ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. آج پھر ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بہت زیادہ پڑھیں. بہت، یہ سب سے معزز چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہتا کہ تم درود اگر پڑھ لے ہو تو صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فائدہ ہو رہا. نہیں، میں یہ نہیں کہتا، ان کا تو وہی ہو رہا بہت زیادہ فائدہ، مگر کس کا ہو رہا؟ کس کا بھی ہو رہا ساتھ ساتھ؟ جو درود پڑھ رہا ہو، جو درود پڑھ رہا ہو اس کا بھی فائدہ ہو رہا. انوارات برس رہے، رحمتیں برس رہی، وہ مالک مسکرا کے دیکھ رہا، ملائکہ آگے پیچھے چل رہے، استقبال ہو رہا. مسجد جا رہے تو استقبال حق تعالیٰ جل شانہ بڑی محبت کے ساتھ اس کا کروا رہے. دین دنیا ساتھ و آسمان پہ حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے. معلوم ہے حق تعالیٰ جل شانہ کو کہ درود پڑھنے والے بندے کون ہیں. ملائکہ جانتے ہیں. ایک ملائکہ ہوتے ہیں جو درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ معزز ہوتا ہے درود پڑھنے والا بندہ. وہ کہاں ہے؟ وہ ملائکہ جو وہاں آسمان میں عرش پر جو کرسیاں قائم ہے وہاں بیٹھا ہے اور وہ درود پڑھ رہا ہے. اس سے زیادہ معزز ہوتا ہے درود پڑھنے والا بندہ، کیونکہ حق تعالیٰ نے کہا ہے جو درود پڑھتے ہو میرا ہم جلیس ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے. اتنی بڑی بات ہے، اتنا قریب حق تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، اور وہ ہے ہی ہمارے دلوں میں سمایا ہوا مومن کے دل میں حق تعالیٰ جل شانہ. مگر سچ بات یہ ہے حق تعالیٰ کو منا لینا، اس کو راضی کر لینا کوئی محنت مشقت کا کام نہیں کہ بڑی عبادت کرنی پڑے گی، بڑے ریاضت و مجاہدت چلا کشی کرنی پڑے گی، اور بیویوں سے دور رہنا پڑے گا، گھر بار سے دور رہنا پڑے گا، اور نماز میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ہو سکتا ہے حق تعالیٰ ناراض ہو. یہ کہنے والے کہتے ہیں آج حق تعالیٰ راضی، کل ناراض، پھر راضی، پھر ناراض. یہ کیا سلسلہ چلا رکھا حق تعالیٰ تو نے؟ وہ ذات ہے جو کہتے ہوں، جو فرما رہے ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے امتی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر سجدے سجود اور رکوع کرتے ہیں یہ ہمیں بہت پسند ہیں، مگر وہ امتی آپ کے جو راتوں میں سوئے ہوئے وہ ان سے بھی زیادہ پسند ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تعالیٰ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ آپ کے جو بندے ہیں جو آپ کے خاطر راتوں کو اٹھ کر سجدے سجود اور رکوع کر رہے ہیں وہ تو بہت پسند ہیں کہ وہ آپ کی عبادت میں مشغول ہیں، مگر وہ امتی کیوں آپ کو پسند ہیں آپ کے بندے کہ جو رات کو سو رہے ہیں؟ تو حق تعالیٰ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بات یہ ہے کہ جو نماز عبادتیں کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، مگر جو سو رہے ہیں دراصل حقیقت یہ ہے کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ہماری یاد میں ہماری محبت میں اپنے تکیوں میں منہ دبائے رو رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری اس بات کے لیے رو رہے ہیں کہ ان سے غلطیاں خطائیں سرزد ہو گئی ہیں. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مالک کو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے ان کی پلکوں پہ ٹھہرا ہوا آنسو اگر میں اپنی بنائی ہوئی جہنم کی آگ پہ گرا دوں تو جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. پھر حق تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی پلکوں پہ ٹھہرے ہوئے آنسو کو میں کہ اس سے مجھے اس حد تک محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس آنسو کے بدلے ہم ان کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور پلٹ کر عبادت میں نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا مالک حق تعالیٰ جل شانہ، وہ ہم پہ فخر کر رہا ہے. ہمیں اپنے مالک پہ ناز کرنا چاہیے، عبادت گزاری سے یا خطا کاری سے نہیں، اپنے مالک کو اپنا مانتے ہوئے اس کی ذات پہ ناز کرنا چاہیے. اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہہ دینا چاہیے مالک میں خطا کار ہوں، مجھ سے ہو گئی، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تو بڑا درگزر فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہے وہ رحمان ذات جو مجھ پر رحمتیں برسانے والا ہے، میری سوچ سے بھی کہیں درجے زیادہ بڑھ کر.
وہ ہنس کر مسکرا کر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اور یہ بات جو ابھی میں نے بیان کی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں حق تعالیٰ کہ آپ کے ایسے امتی جو عبادت گزار ہوں سے وہ بھی پسند ہیں، مگر ایسے بھی بہت پسند ہیں جو جو سو رہے ہوں. مگر سچ بات ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ جل شانہ کو آج ایک امتی جانتا ہے کہ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو گئے تو حق تعالیٰ جل شانہ مجھ سے کبھی بھی نہیں روٹیں گے، کیونکہ مجھ سے کئی درجے بڑھ کر، اور قسم حق تعالیٰ کی ربوبیت کی، ہم سے کئی درجے بڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے لیے معزز اور محترم ہیں بہت. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، اور یہ بات حق تعالیٰ کی بڑی خوشی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اور یہ معزز ہے یہ بات. تو جب ہم جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو گئے تو ان کا مالک بھی کبھی ہم سے نہیں روٹے گا، وہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا. ہمارا مالک ہے. حقیقت کی بات یہ ہے کہ اس حق تعالیٰ جل شانہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ ہے کہ آج آپ کے امتی جتنے بھی ہیں جو امتی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوں، وہ کل روز قیامت حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے ہار پہنے ہوئے آپ ہی کے کہنے کے، آپ ہی کے مجمع کے ساتھ آپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو. یہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکہ. جو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی پیر اپنے مرید سے نہیں، کوئی استاد اپنے شاگرد سے نہیں، کوئی ماں اپنی اولاد سے نہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے سے نہیں، اس سے کئی درجے بڑھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت ہے. اور قسم ہے مجھے حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بے لوث محبت فرماتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہم سے محبت فرما رہے ہیں. ہم اپنا کوئی مال کہہ لو کہ درود ہم ان کے خاطر پڑھ رہے ہوں، یقین کرو اس میں بھی ہمارا اپنا ہی فائدہ ہو رہا، ہمارا ایمان صحیح ہو رہا، ہمارے عقیدے درست ہو رہے، ہماری زندگیوں کے حالات درست ہو رہے، ہماری پریشانیاں حل ہو رہی، اس کے حل ہمیں مل جا رہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جب ہمیں ہو گیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی ہے کہ کل روز قیامت ہم بخشے جائیں اپنے آپ کے مالک کی رحمتوں سے، ہماری خطائیں گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے اوپر عذاب عتاب نہ ہو. یقین کر لیجئے آپ ایسا یہی ہوگا حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں. مگر کیا ہے ایک بات کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیں کہ مجھ پر صرف حق تعالیٰ ہی کی نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑے احسان ہے. تو میں درود پڑھوں، نمازیں تو پڑھ ہی رہے سارے، نمازیں تو آپ لوگ پڑھتے ہی، میں تو کہتا بھی نہیں کسی کو نماز پڑھنے کا. لوگ سوچتے ہوں گے اور سوچتے پھرتے رہے میرا کیا لین دین، میں تو کام کا ہے. مگر سچ بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہو جائیں، آپ کا مالک تو ہے ہی نکتہ نواز، نکتہ ساز. وہ نہیں کبھی ناراض ہوتا اپنے بندوں سے، وہ نہیں روٹتا. وہ غلطی ہو جائے کسی سے وہ فوراً درگزر فرما دیتا ہے، فوراً اس کو کہہ دیتا ہے معافی مانگ لے بندے اپنے مالک سے، ہم ہیں تیرے لیے توبہ کے دروازے کھولے رکھے، معافی کے دروازے کھولے رکھے، رحمت کے دروازے کو ہم نے کھول رکھا، اب رحمتیں کھلی رکھی حق تعالیٰ جل شانہ ہوگی. مگر سچ بات ہے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے تو ہم ایک بندے ہونے کی حیثیت سے، حق تعالیٰ کے بندے ہونے کی حیثیت سے تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہوں یا اس بات پر ناز کرتے ہوں کہ ہمیں حق تعالیٰ نے آپ کا امتی تخلیق فرمایا ہے، یا اس بات پر ہم کو خوش ہوتے ہو کہ روز محشر ہم پر احسان ہوگا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے گی، اور ہوگی بالکل. صدقہ کبھی نہیں ٹھہراتے حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے امیر ہے حق تعالیٰ جل شانہ. تو پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ میرے عزیزوں ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام ہم پڑھتے رہیں. درود و سلام یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے، سب سے معزز چیز ہے. اور ایک اور چیز جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ چیز ہے
کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اپنے دلوں میں قائم رکھیں، ان کا ادب احترام قائم رکھیں، اپنی اولاد کو بھی بتا رہے ہوں تو ادب احترام کے متعلق بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتا رہے ہوں تو ادب اور احترام کے متعلق بتائیں، جب بھی ان کا نام مبارکہ لیں با ادب با احترام لیں، ان کا نام سنتے ہوں تو با ادب آپ کہہ لیں کہ جب ان کا نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھیں۔ یقین کیجئے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی یہ مت کیا کیجئے کہ جیسے اب میں کہوں گا تو بہت ساروں کو وہ ہوگا، لوگوں کو اب بہت سارے ایسے نماز نہیں پڑھتے تو میں کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم جانے تمہارا مالک جانے، بہت سارے ایسے، مگر جتنی بھی بار وہ اذان سن رہا ہو، جتنی اذان میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھے، اور اگر حالت نماز میں ہے پھر تو اس کی نماز ہے وہ اپنی نماز ادا کرتا رہے۔ مگر بات ہے کہنے کی کہ کبھی بھی کوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بیان ہو رہا ہو اور ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کا نام بغیر درود کے ہمارے کانوں میں آ رہا ہو اور بغیر ہم درود نہ پڑھے، ایسا کبھی بھی نہ ہونے دیا کیجیے۔ کوئی دن نہیں ہے ایسا، آپ کی حیات طیبہ کا کوئی دن نہیں ہوگا ایسا کہ جب آپ نے اپنے امتی کے حق میں دعا نہ فرمائی ہو، کوئی دن نہیں۔ ہمیشہ آپ اپنے امتی کے حق میں دعا فرماتے، دن میں 2 بار رات کی عبادت کرتے تو آپ اپنے امتیوں کے حق میں دعا فرماتے۔ آپ کے آنسو کا بدل ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا کوئی بدل ہم دے سکے جو آپ کی بہے ہوں اپنی امتی کی محبت نہیں دے سکتے۔ مگر کیا ہے آج کچھ بھی نہیں کر سکتے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، مگر ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں، وہ چیز درود ہے، اس کو تھامیے، اس کو تھامیے۔ آپ سمجھتے ہوں گے نعتیں پڑھنے سے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہو رہی ہے، جبکہ آپ کو یقین بھی نہیں ہو کہ آپ کی نعت پہنچی نہیں پہنچی خدمت مبارکہ میں، مگر درود پہنچ گیا ہے۔ اگر پڑھا ہے درود کی آپ قسم، خدا کی حق تعالیٰ کی ربوبیت کی قسم، درود پڑھ کر آپ سانس نہیں لیتے پہلے درود پہنچا ہوتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور جو حقیقت ہے، یہ جو پل صراط کی بات ہے، درود پڑھنے والا گزرے گا ہی اتنی تیزی سے جیسے درود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حق تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، اتنی تیزی سے پل صراط سے گزر جائے گا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض موقعوں پر آپ کا ہاتھ تھام کے اپنے مالک کی بارگاہ میں لے جا کے آپ کو معاف فرمائیں گے، یہ درود کی برکتیں ہیں۔ مگر سچ بات تو یہ ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بات نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب میں تو نہیں اس پیس پہ کہتا کہ تم اپنے مطلب کے لیے پڑھو، تم اپنے ہی مطلب کے لیے پڑھو نماز، معزز ہو پھر بھی تم کیا اپنے مالک کے لیے دعا کرتے ہو؟ کیا حق تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو؟ اپنے لیے بیٹھتے ہو، سجدے سجود کیے حق تعالیٰ کو جاتے ہیں مگر ہیں اپنے لیے، یہ درست بات ہے کہ میرا فائدہ ہو، اور مالک نہیں کرے گا فائدہ تو کسی اور سے کسی بت کے سامنے بیٹھے گا؟ تو حق تعالیٰ جل شانہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالیٰ جل شانہ تو فائدہ تمہارا کر رہا ہے، تم اپنی مطلب کے لیے عبادت تو کر رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی تانا نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، کرو۔ مگر ایک کام ایسا ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فائدہ کر رہا ہے، اسے درود کہتے ہیں، اسے درود کہتے ہیں۔ اسی درود کی برکت سے آپ کے اندر ادب بھی حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اسی درود کی برکت سے آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا اور ہوگا، یہ درود کی برکتیں ہیں۔ اور اپنی اولاد کو بھی ادب سکھائیے، جس کو ادب آ گیا سمجھیے اس کی دین دنیا قبر آخرت اس کی کامیابی ہے، اس کو حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو ہم کسی کے حالات کسی قسم کا خراب ہو وہ کہے میرا نصیب یوں، اور نہیں، 2 سیکنڈ کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ دعاؤں کی برکت سے نصیب تحریر کرنا جانتا ہے، بدل کے حسین کرنا جانتا ہے، حسین رکھا ہے اس نے نصیب سب کا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تقریب فرمایا کس حد تک حسین نصیب ہوا۔ اب اور چمکوانا ہے، اپنے مطلب کی بات حق تعالیٰ سے منوانی ہے،
اپنے اب جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس پہ اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، تو حقیقت کی بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا شروع کر دو، درود پڑھنا شروع کرو، تمہاری دعائیں بھی حق تعالیٰ قبول فرمائے گا، تمہاری عبادت میں جو غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہے وہ بھی درگزر فرما کے اس عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ روز قیامت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتی کی جانب جو درود پڑھتا ہوگا اس کی جانب مسکرا کے دیکھیں گے، اس کو خود ہم کلامی فرمائیں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت مبارکہ جو روز محشر آپ کی کمرے مبارکہ کے پیچھے کھڑی ہوگی، اس میں آپ کو شامل حق تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، یہ حقیقت ہے۔ اور قسم سے درود پڑھنے والے تو ہیں ہی وہ لوگ کہ مر کے جانے کے بعد جناب روز قیامت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہوں گے جنت کے دروازوں پہ، اور جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارکہ رکھیں گے جنت میں، تب ان کے ساتھ ساتھ درود پڑھنے والے درود پڑھتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ احساسات ہی انسان کو حاصل ہے درود کی برکت سے۔ مگر بات پھر وہی آ گئی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کیا جائے، رزق ہے، تبرک ہے حق تعالیٰ کا، ان کے صدقے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس نے دیا؟ حق تعالیٰ جل شانہ۔ حق تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا کر سکتے، نہ حق تعالیٰ کا۔ لیکن کیا ہے، کچھ کرنا ہے حق تعالیٰ کے لیے تو نماز روزے ہیں، وہ تو جو جن کو فرض کہتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، ان کی رضا مبارکہ کا حقدار ہونا ہے، تو حقیقت کی بات ہے وہ چیز نعت نہیں، وہ چیز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے۔ یہ ہے بات سب سے معزز۔ پھر تم دیکھو اپنے حالات، پھر تم دیکھو کہ کیسے میں تمہیں دینے کو تو بیان کرنے کو تو اس کی قسم بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ تم جہاں آج درود پڑھ کے جاؤ گے ابھی اسی وقت، یہ نہیں میں وزیر فقہ کرتا، میری عادت نہیں کہ آج پڑھو کل 3 دن بعد فائدہ ہوگا، ڈسپلین آج کھائی شام تک در ٹھیک، حق تعالیٰ کے نام کا اثر 3 دن بعد ہو رہا، شاید ملائکہ نعوذ باللہ کیا ہو گیا، ایسی بات، یہ بات بیکار کی بات نہیں ہوتی۔ سچ بات تو یہ ہے، تمہارے لیے میں تمہارے مالک کی عزت کی قسم میں تمہیں ابھی کا حال بات، اس وقت بھی تمہارا مالک اس محفل میں موجود ہے۔ ہم خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خاطر سجائی ہوئی محفل میں ہم موجود ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی نگاہ بھی ہم پر ہے، خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ بھی آج ہماری جانب موجود ہے۔ یہ بات ہے، صحابہ کرام کی نگاہ یہاں ہے، اولیاء کرام کی نگاہ یہاں ہے۔ تمہیں سب سے عمدہ محفل وہ ہے جس میں حق تعالیٰ جل شانہ کی سجاوٹ حق تعالیٰ نے تخلیق فرما رکھی ہو، اور آنکھ بند کر کے بندہ کہہ سکتا ہے وہ محفل ہے ہی وہ جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اس میں تمہیں بٹھایا ہوا۔ کتنے معزز ہوئے تم، کس کے مہمان ہوئے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کے۔ مگر کیا بات آ گئی کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فائدہ کرنا ہے، بہت ہم ان کے لیے درود پڑھیں، ان کا ادب احترام کریں۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے نعتیں پڑھنے لگ گئے اور ایسی پڑھنے لگ گئے کہ بے ادبی کا عالم اس پہ ہم نے ڈال دیا ہو کہ نام مبارکہ لے رہے ہو تو تمیز تہذیب ہماری کھو گئی، ہمارا حال برا ہو گیا۔ عشق یہ نہیں ہے، عشق تو عشق میں بھی محبت میں فوقیت ہے ادب کو، محبت میں فوقیت ہے ادب کو۔ یہ نہیں حق تعالیٰ سے عشق ہو گیا ناچ رہے اٹھ کے، یہ عشق ہے؟ عشق وہ ہے حق تعالیٰ کی عشق کی بات نہیں کہ زبانی کہہ رہا کہ ہم جو اپنے آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہیں، آئے دن ہم کہتے ہیں، تو عاشق تو وہ ہے بھائی، عاشق تو ہم اپنے آپ کو ہرگز نہیں کہہ سکتے، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے نوکر ہیں، ان کے امتی ہیں، بہت معزز بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، بہت معزز۔ مگر کرنا کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے گھر میں جو تمہارا رزق ہے اس رزق میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے، زندگی میں صحت تندرستی کے لیے، خوشیوں کے لیے، اپنی اولاد کے آرام کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے درود پڑھنا ہے۔ تمہارے کام بھی بنیں گے،
تم حق تعالیٰ کے ہاں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معزز بھی ہو گئی، یہ حقیقت کی بات ہے۔ اور ادب احترام سے کہ جب ان کا نام مبارکہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی، جب ان کے بارے میں بات بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی، درود پڑھ رہے ہوں کبھی کسی جگہ گھر میں بیٹھ کے، کبھی اپنے پیروں کو ہاتھ نہیں لگایا، درود پڑھ، یہ ادب، ایک درود کا بھی ادب احترام ہے۔ درود کے کارڈ کو دیکھا، محبت کی نگاہ، محبت سے دیکھا، اس کو چوم کے اپنی جیب میں رکھ لی، درود کے کارڈ کو اپنے گھروں میں جہاں لگایا سجا سوار کے لگایا، اچھے معزز طریقے سے، جس ہاتھ سے جوتے اتارے اس ہاتھ سے کبھی درود کے کارڈ کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ درود کے کارڈ کا، درود کا ادب ہے، اس میں حق تعالیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز نام مبارکہ تحریر ہے، بہت معزز نام مبارکہ۔ اور جب بہت سارے لوگ لکھتے ہیں نام مبارکہ اپنے نام کے ساتھ، بہت سارے لوگ ایم لکھ دیتے خالی، یہ بے ادبی ہے۔ پورا نام مبارکہ لکھو، پورا پھر لکھو اپنا نام پورا۔ اور ہاں، جب بھی کوئی اپنا نام بیان کرے، جیسے دو لوگ آپس میں کھڑے ہیں، کسی ایک نے اپنا نام بیان کیا، اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام مبارکہ شروع میں بیان ہوا، اس پہ دوسرا درود پڑھ سکتا ہے، اس پہ بھی درود پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ہے، اور اتنی برکت ہے آپ کے نام کی کہ روز قیامت جب لوگ سب موجود ہوں گے، سب بیٹھے ہوئے ہوں گے، حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہوں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو لوگ آج دنیا میں اپنے نام کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگاتے ہیں، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے کنہیں بلایا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کچھ لوگ اور ہوں گے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، حق تعالیٰ ان سے پوچھے گا بھائی بھلا تم کیوں کھڑے ہوئے؟ میں نے تو اپنے محبوب اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، تم کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ وہ کہیں گے حق تعالیٰ جل شانہ ہم تو اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نام لگایا تھا۔ تو حق تعالیٰ کہیں گے بڑے مسکرا کے خوش ہو کے کہ چلو اچھا اٹھ تو گئے ہو، اب تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گا، جاؤ میں تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل فرماتا ہوں، جاؤ ہم نے تم کو معاف فرما دی۔ یہ عالم ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کا۔ اپنی اولاد کو بھی ادب کے بارے میں بتاؤ، بہن بھائیوں کو بھی بتاؤ، دوست یاروں کو بھی بتاؤ، بہت اچھا لگتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ یہ سب کچھ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، بہت کچھ، یہ کوئی دشمن نہیں تمہارا وہ مالک، کوئی نہیں، نماز ہی چھوٹ گئی نا، اس کا حقوق ہے نا، تم اپنے مالک سے کہو حق تعالیٰ درگزر فرما دے، ہوگا معاف، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ تو دھوکے بازی کی بات کہہ رہا ہوں، نہیں یقین آتا اپنے طریقے سے اپنے مالک سے پوچھ کے دیکھو، وہ ہے غفور الرحیم بادشاہ، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ میں کسی فقیر کو بلائے اور بغیر امیر کیے اس کو واپس بھیج دے، ناممکن سی بات ہے۔ تم جہاں بیٹھے ہو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل مبارکہ ہے، یہاں کے جو معزز، کتنی بڑی دولت ہے درود شریف، تمام دولتوں کا سردار درود ہے، اسی دولت کی برکت سے تمہیں دنیاوی دولت، دینی دولت، آخرتی دولت، قبر کی دولت سب نصیب ہوگی، جو تم راحت کہہ لو، رحمت کہہ لو، انعامات کہہ لو، سب کی بات کہہ رہا، مال دولت، عزت، صحت، شفا، سب رزق میں برکت، سب ملے گا، مگر کیا ہے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا شروع کر دو، رات کی تنہائی ہوئی، سب کام سے فارغ ہوئے، 313 دفعہ تم نے درود پڑھا، وضو میں ہو تو بھی ٹھیک، معزز جو بغیر وضو میں ہے تو بھی ٹھیک، درود پڑھا 313 دفعہ، اپنی دعا اپنے مالک سے کی، پھر درود پڑھا، سو گئے آرام سے، یہ نہیں کہ کوئی بڑے بڑے وظیفے چلنے ہو گئی، بہت رات کی تنہائی میں پیر بن گئے، یہ سب نہیں، یہ سب نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتا ہے بندہ تو معزز ہے، نہیں پڑھتا اور 10 کاموں پڑھا ہے، ہمیں مطلب کوئی نہیں اس سے، تو ٹھیک بات، بالکل ٹھیک ہے، کوئی چلا کشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی یہ بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں کہ حق تعالیٰ نے 100 دفعہ فجر کے بعد کہا ہو تسبیح 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لگا پڑے رات میں 1000 دفعہ کرنے کے لیے زیادہ ہوگی، اس سے بڑھ کر ہے وہ کام جو تمہارے مالک نے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جتنی بیان کی ہے، جتنا کام کا طریقہ بتایا، وہ اتنا ہی معزز ہے، ان سے نعوذ باللہ پڑھ کر کیا کہ 100 دفعہ ہے تم 10,000 دفعہ کرنے لگ گئے، بے ادبی کرنے لگ گئے تم الٹا، توبہ استغفار، حق تعالیٰ معاف فرمائے۔
100 آپ نے کہا 100 ہی میں فائدہ ہے، وہ بھی صبح جو چیز جس وقت کی ہے وہ اس وقت پڑھو. رات کی تنہائی ہوئی، سب کام سے فارغ ہوئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا شروع کیا. حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھے، درود پڑھا، اس سے اپنی بات منوائی، اس سے دعا کی، جو بھی کی، وہ پھر درود پڑھا اور آرام سے سو گئے. رزق میں برکت بھی ہوگی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، صحت تندرستی بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی. جو تم درود پڑھو، ایک پانی کی بوتل ایسی بنا لو کہ جب تم درود پڑھو تو اس پہ دم کر لو، دم کر لو، اور پھر وہ پانی جو روز درود پڑھو وہ پانی جمع کرتے رہو. یعنی وہ درود جو روز پڑھو وہ اس پانی پہ دم بھی کرتے رہو اور پیتے بھی رہو، وہ پانی گھر میں بھی پیتے رہو، سب یہ کرتے رہو. بہت فائدہ ہوگا تم کو، بہت بہت فائدہ ہوگا. یہ تم لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو ہے بی پی ہو رہا ہے، ان کو کچھ ہو رہا، سب ٹھیک. درود میں بڑی شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، بہت. یہ حق تعالیٰ کی محبت ہے درود، اس کا طریقہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. 72,000 حق تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ادب و احترام ہم سب کو عطا فرمائے. ہماری اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اگلی پچھلی خطاؤں اور گناہوں کو درگزر فرما دے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ حق تعالیٰ جل شانہ خوشی خوشی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا وقت کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باواز بلند ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام آپ کو فتن ہدیت محبت اور نظروں آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال بھی فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال بھی فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے درگزر بھی فرما دیجیے.
اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہو آپ انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور درود کی برکت سے اور اپنی رحمت سے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو کسی اعتبار سے پریشان ہو آپ ان کی پریشانیوں کو ان سے زیادہ بہتر جاننے والے ہو، درود کی برکت اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کا حل اور ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، تندرستی میں، شفاء کاملہ میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہو آپ اپنی رحمت سے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہو آپ اپنی رحمت سے ان کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اب ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہوں آپ ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہوں ان کی اولادوں کو اب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اور درود کی برکت سے ہم سب کو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے مبارکہ کا ادب اور احترام کرنے کی آپ ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائیں آپ ہمارا خاتمہ اپنی رحمت اور درود کی برکت سے ایمان پر فرمانا، اور جب بھی آپ کی رحمتوں سے ہماری سانس رکے ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا آپ ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی آپ ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔